کسی کو میرا خیال ہی نہیں ہے، اتنا بھی نہیں پتا آج میرا برتھ ڈے ہے۔ بس آج کے بعد میں بھی کسی کو وش نہیں کروں گی۔ چاکلیٹ کھاتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ رونے کا شکر بھی فرما رہی تھی۔ آج اس کی سالگرہ تھی، کیک اور پارٹی تو دور کی بات، کسی نے اسے جھوٹے منہ وش تک نہیں کیا۔ وہ صبح صبح ہی نئے کپڑے پہن کر ادھر ادھر منڈلا رہی تھی، لیکن پھر بھی ہر کسی نے اگنور کیا۔ لیکن اب نیہان کی بس ہو چکی تھی، کمرے میں آتی چاکلیٹ اٹھائی اور ہو گئی شروع دل کی بھڑاس نکالنا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، صرف سوں ہی کر رہی تھی، آنسوؤں کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ نیہان، نیہان کہاں ہو؟ نور کی پکار پر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ یہاں ہوں آنی، اپنے لہجے میں دنیا جہاں کا دکھ سموئے بولی۔ مناہل کے ساتھ بک شاپ چلی جاؤ، وجدان کو دیر ہو جائے گی۔ مناہل کو آج ہی بکس چاہیے، اس کا کالج شروع ہونے والا ہے۔ اس کے دکھی چہرے کو دیکھ کر بامشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں 5 منٹ میں۔ نور مسکراہٹ چھپاتی باہر نکل گئی۔ نیہان پاس پڑی چاکلیٹ اٹھا کر بڑے بڑے ٹکڑے کھاتی غصے کو قابو کرنے لگی۔ چاکلیٹ کھانے کا انداز ایسا تھا جیسے چاکلیٹ کے بجائے گھر والے ہیں جنہیں وہ دانتوں تلے پیس رہی ہو۔ توبہ توبہ استغفار، یا اللہ مجھے معاف فرما، کیسی چچوری باتیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ اہنا اللہ پوچھے تمہیں، تمہاری وجہ سے ٹھرکی بن گیا ہوں میں۔ وہ بالکنی میں ادھر ادھر ٹہلتا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا، ساتھ ساتھ بآواز خود کو کوس بھی رہا تھا۔ اپنی تھوڑی دیر پہلے والے جملوں پر وہ نہ جانے کتنی بار توبہ توبہ کر چکا تھا۔ یا اللہ، یا تو اسے ہدایت دے دے یا پھر مجھے ٹھڑک پن جاری رکھنے کی ہمت اور حوصلہ دے، ورنہ ہماری نیا پار نہیں لگنی۔ سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلتا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کہاں جانے کے لیے اتنا تیار ہو رہی ہے سویٹ ہارٹ؟ وہ جو کانوں میں جھمکے ڈال رہی تھی دانت کچکچا کر اس کی طرف مڑی، جو محض چند قدموں کے فاصلے پر ہاتھ باندھے کھڑا اسے محبت سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ جہنم میں، غصے سے کہتی وہ جانے لگی جب وہ اس کے دائیں بائیں ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ ٹکاتا فرار کے تمام راستے بند کر گیا۔ مجھے بھی لے جاؤ، آگے کو جھکتے ہوئے سر کو شیانہ انداز میں کہا۔ دور رہ کر بات کیا کرو ورنہ۔ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرنے لگی۔ اس کی قربت اسے حواس باختہ کر دیتی تھی، اسے اس کے فیصلوں میں کمزور کرتی تھی۔ ورنہ پیار ہو جائے گا کیا؟ اس کی وہی انگلی ہونٹوں سے لگاتا وہ پھر پٹری پہ اتر رہا تھا۔ اپنی چھچوری حرکتوں، نظروں، بے لگام جذبات اور زبان کو لگام دو سلاشا۔ مجھے کوئی عام اور کمزور سی لڑکی نے سمجھنا جو سب بھول بال کے خوشی خوشی تمہارے گلے لگ جائے گی۔ سالار کا چہرہ ذلت اور اہانت کے احساس سے سرخ ہوا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والی نرمی اور شوخی غائب ہوئی، اس کے ہتک آمیز الفاظ پر آنکھوں میں سرخ ڈورے نظر آنے لگے۔ دماغ کی ابری رگیں اس کے شدید غصے کی عکاسی کر رہی تھیں۔ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ اٹھا تھا، ایک زوردار آواز کے ساتھ اینا اپنی آنکھیں میچ گئی۔ ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو سرخ آنکھیں اس پہ گاڑے ہوئے تھا۔ پھینچی مٹھیاں، تنی رگیں، اینا نے حلق تر کیا۔ رخ موڑ کر دیکھا تو قیمتی پرفیوم کے فرش پر گر کر کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ اس پر اٹھا ہوا ہاتھ وہ آخری لمحے میں روک گیا۔ عورت پر ہاتھ اٹھانا اس کی تربیت میں تھا ہی نہیں، لیکن غصے کی انتہا تھی۔ ڈریسنگ پر پڑے پرفیوم کو پوری قوت سے زمین پر دے مارا تھا۔ غصہ ابھی بھی کم نہیں تھا، دانتوں پر دانت جمائے وہ ضبط کے کڑے مراحل میں تھا، منہ پر قفل لگائی اپنی غلطی ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا اس کی غلطی اسے محبت کرنا تھی یا پھر اس کی غلطی اس کی حفاظت کی خاطر چند جملے کہہ کر اسے خود سے بدگمان کرنا تھا؟ سالار شاہ اس وقت اپنا منہ بالکل نہیں کھولنا چاہتا تھا، جانتا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی سخت بات کہہ دے گا جو شاید مقابل کو ایک بار پھر اس سے متنفر کر دے۔ تیار ہو کر 2 منٹ میں نیچے آؤ، اس پر نگاہ غلط ڈالے بغیر سرد لہجے میں کہتا وہ فون اور چابی اٹھاتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اینا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ صوفے پر ٹھہر گئی، بالوں میں انگلیاں پھنسائے اس کے غصے کو یاد کرتے ہوئے بے ساختہ جھرجھری رہی۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھیں اب بھی اپنے وجود میں دھنستی محسوس ہو رہی تھیں۔ کھڑی پر نگاہ ڈالی تو 8 بجا رہی تھی، جلدی سے دوپٹہ کندھے پر ڈالتی باہر نکل گئی۔ گاڑی میں دونوں کے درمیان خطرناک حد تک خاموشی تھی۔ اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کیے وہ بامشکل سامنے دھیان دے پا رہا تھا، ورنہ دماغ میں چلنے والے اس کے جملوں کی بازگشت سے گاڑی چلانا محال لگ رہا تھا۔ اینا سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے باہر دیکھ رہی تھی، ایک چور نگاہ اس پر بھی ڈالی جو لب بھینچے مکمل طور پر ڈرائیونگ پر دھیان دیے ہوئے تھا۔ گہری سانس کھینچی وہ واپس رخ موڑ گئی۔ سارا دن مناہلوں سے گھن چکر بنائے رکھا، وجدان کا کریڈٹ کارڈ جو وہ صبح جلدی میں ڈریسنگ ٹیبل پر ہی بھول گیا تھا اسے وہ خالی کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ فضول میں شاپنگ کرتی وہ کالج والی بات کا بدلہ لے رہی تھی، جبکہ نیہان کو تو اپنا ہی دکھ تھا۔ کم سے کم آریانی وش کر دیتا، ویسے تو بڑا چڑیل چڑیل کرتا ہے، اور جب وش کرنے کی باری آئی تو جھوٹے منہ برتھ ڈے وش نہیں کیا۔ میں نے بھی اس سے کوئی محبت نہیں کرنی۔ گاڑی واپسی کے راستے پر گامزن تھی، آریان کا خیال آیا تو آنکھوں میں پانی بھرنے لگا جسے وہ بے دردی سے ہاتھ کی پشت سے رگڑ گئی۔
झटके से गाड़ी रुकी तो वो होश में आई। ड्राइवर अंदर जाने के बजाय बाहर गाड़ी रोक चुका था। वजह बाहर खड़ी की गाड़ियां थीं। अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलती हैरान निगाह गाड़ियों की लंबी कतार पर डालती वो अंदर की तरफ बढ़ने लगी। लॉन में इतने लोगों को और खूबसूरत डेकोरेशन को देखकर मुंह खुल गया। सामने फूलों के दरमियान लाइटों की लड़ियों से हैप्पी बर्थडे नेहान लिखा जगमगा रहा था। एक लम्हे के लिए यकीन ही नहीं आया तो आंखें मसलती दोबारा देखने लगी। जब यकीन हुआ कि ख्वाब नहीं हकीकत है तो हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग वहीं फेंकती वो नूर का नाम पुकारती स्टेज की तरफ भागी। सीधा उसके गले लगी और चटाचट उसके गाल चूम डाले। नूर उसकी हरकत पर दिल खोलकर मुस्कुराई। माथे पर बिखरे बेबी कट बाल और बाकी बालों को हाई टेल में बांधे वो बच्ची ही लग रही थी। उसकी हरकत पर सबने दाद देने वाले अंदाज में तालियां बजाईं। वो खुश होती इधर उधर देखने लगी, साथ साथ अपनी पोनी हिला रही थी। चेहरा खुशी से जगमगा रहा था। जल्दी से चेंज करके आओ स्वीट हार्ट, हम इंतज़ार कर रहे हैं। नूर ने उसके माथे पर बोसा देते हुए भेजा। साड़ी पहने वो उसकी बड़ी बहन ही लग रही थी। जाते जाते फिज़ा के गले में झूल गई। फिज़ा सोफे पर गिरी जबकि नेहान उसके ऊपर। लॉन में जिंदगी से भरपूर कह के गूंज उठे। मनाहिल जो अंदर की तरफ बढ़ रही थी, किसी ने उसे अपनी तरफ खींचा। उसके परफ्यूम को महसूस करती वो एक ही लम्हे में उसे पहचान गई थी। उसका हाथ पकड़कर वो वापस गाड़ी की तरफ बढ़ा। बच्ची कहाँ लेकर जा रहे हो? नेहान का बर्थडे चल रहा है अंदर। स्वीट हार्ट, अभी पता चल जाएगा। हवाओं में गाड़ी उड़ाते आधे घंटे का फासला उसने 10 मिनट में किया था। पार्लर के बाहर उतरे हुए मनाहिल को अपने जिंदा होने पर शक हुआ। बच्ची अल्लाह पूछे तुम्हें, मर ही जाती मैं। सीने पर हाथ रखे वो खुली फिजा में गहरे सांस ले रही थी। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ हो सकता है भला? उसके माथे पर अपने लब रखते हुए पूछा था। वो मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलागी। चलो जल्दी से अंदर जाओ, सिर्फ 15 मिनट है, मैं यहीं हूँ। उसको अंदर भेजता वो गाड़ी के पास ही पैंट की जेबों में हाथ डाले टहलने लगा और पूरे 15 मिनट में वो साड़ी में उंगलियां चढ़खाती उसके सामने थी। वजदान की नज़रें उसके खूबसूरत जरापे में उलझ गईं। मेकान की अंदाज में चंद कदमों का फासला तय किया। नज़रें उसके खूबसूरत सरापे में उलझ सी गई थी। उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचा और वो कटी डली की तरह उसके सीने से आ लगी। लुकिंग डैम ब्यूटीफुल स्वीटी। उसके कान के पास सरगोशी करते उसकी गर्दन पर होंठ रखे थे वो आंखें मींच गई। वक्त और जगह का ख्याल करता वो पीछे हटा और उसका हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ बढ़ा। सारे रास्ते निगाहें उस पर जमी थीं जो उसकी नज़रों से झिझकती बाही नज़रें टिकाए हुए थी। घर के सामने उतरते हुए उसका हाथ अपने हाथ में लिया। ऊंची हील और ऊपर से साड़ी वो तकरीबन उसके सहारे ही चल रही थी। अंदर दाखिल हुए तो काले रंग में एक दूसरे का हाथ थामे वो सब की निगाहों का मरकज़ बने थे। नूर दोनों को देखकर मुस्कुरा दी। उसकी, फिज़ा की और मनाहिल की एक जैसी साड़ी थी जो कि वजदान की ख्वाहिश पर बनवाई गई थी। कैसी है स्वीटी? अनाया जो नेहान के बाल बना रही थी मनाहिल को अंदर आता देखकर बोली। ठीक हूँ, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बल्कि लड़की लग रही हो। इशारा उसकी पैरों को छूती फ्रॉक और दुपट्टे की तरफ था। ऐना आंखें घुमा गई। जल्दी करो यार, पिछले 15 मिनटों में नेहान ये जुमला 1000 बार बोल चुकी थी। हो गया। अनाया उसके माथे पर बोसा देती बोली। चलें। हल्के गुलाबी रंग की घेरदार फ्रॉक में खुद को आईने में देखते हुए नेहान के होंठों पर मुस्कुराहट फैलेगी। सब लोग हंसते हुए उस जिंदगी से भरपूर प्यारी सी लड़की को देख रहे थे जो फूलों के दरमियान अटखेलियाँ करती फोटोशूट करवा रही थी। हर 2 मिनट बाद उसकी खिलखिलाहटें गूंजती तो लोग मुड़कर उसे देखते। चलें केक काटें। नूर की आवाज़ पर वो उसके साथ चल पड़ी। आर्यान वजदान को इशारा करने लगा जबकि वजदान तो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने में मसरूफ़ था। एक मिनट रुकें। गला खिंकारता वो सबको मतवज्जे करने लगा। एक नज़र नूर पर डालता वो स्टेज की तरफ बढ़ा जहाँ नेहान हैरान नज़रों से उसे अपनी तरफ बढ़ता देख रही थी। यकायक अपने ऊपर कुछ गिरता महसूस करके वो ऊपर की तरफ देखने लगी। फूलों की नरम पत्तियाँ महसूस करते हुए बेसाख्ता आंखें मूंदी। विल यू मैरी मी नेहान? हल्के हल्के म्यूज़िक की आवाज़ में उसकी खूबसूरत आवाज़ वहाँ मौजूद हर शख्स के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ खुशी के तासुरात फैले। वो आंखें खोलकर उसे देखने लगी जो ब्राउन पैंट कोट में घुटनों के बल बैठा वजाहत का नमूना लग रहा था। आर्यान, तुमने तो कहा था पहले मोहब्बत करनी है। होश में आती वो हैरान परेशान से इधर उधर देखती उससे पूछने लगी। यार, जितनी मोहब्बत हो गई है काफ़ी है, बाकी बाद में कर लेंगे। मेरी टांगों में शदीद किस्म का दर्द शुरू हो गया है, इससे पहले मैं गिरूं हाँ बोल दो। बातों में घुमा कर मतलब की बात पर आया। ये लड़की इतनी भी काकी नहीं थी जितनी उसने समझी थी। वो मुतज़ब्ज़ब सी इधर उधर देखती सोचने लगी। सामने सबके इशारों पर होंठों पर मुस्कान उभरी। एक नज़र नूर को देखा जो मुस्कुराते हुए सर हिला रही थी। नेहान भी मुस्कुराकर झिझकते हुए हाथ आगे कर गई।
आर्यान शुक्र का कलमा पढ़ता उसके हाथ में अंगूठी पहना गया। फूलों की बारिश में खड़े वो दोनों मुस्कुरा रहे थे जिंदगी के नए आगाज पर। कैमरे ने फुर्ती से उन हसीन मनासिर को कैद कर लिया। जिंदगी का खूबसूरत दिन था कि जन्मदिन के साथ साथ हमसफ़र भी मिला था। चेहरा खुशी से जगमगा रहा था। यहाँ कोई भी उसका सगा रिश्ता नहीं था, लेकिन कोई भी बेगाना नहीं था। वो निहान थी, ऐना और वजदान की बहन, नूर की बेटी और दानियाल सिकंदर शाह की होने वाली बीवी। बस यही उसका तारुफ था। एक खामोश आंसू खुशी और तशक्कुर का एहसास लिए पलकों की बाढ़ तोड़ता चेहरे पर फैल गया, जिसे वो बर वक्त छुपाती सबकी तरफ मतवज्जे हो चुकी थी। सालार भाई गाना सुनाए। सालार जो फ़ोन में गुम था मनाहिल की बात पर चौंका, आंखें सुकेड़ कर उसे देखा जैसे न जाने कितनी अनहोनी बात कर दी हो। वो गाता भी है। ऐना ने हैरत से उसे देखा जो मनाहिल को घूर रहा था। यस बिग ब्रो, मेरी कैद बा मुशक्कत यानी मंगनी की खुशी में सुनाए। आर्यान की बात पर सब के कहके गूंजे। नेहान को कुछ खास समझ नहीं आई तो कंधे उचका गई। सब मेहमान जा चुके थे, जबकि वो सब गर्मा गर्म कॉफ़ी से लुत्फानंदोज़ होते ठंडे आसमान तले बैठे थे। बानो, ऐना जा गिटार लेकर आओ, ये गिटार बजाएगी। फिज़ा की बात पर ऐना पहलू बदल कर रहेगी। अब की बार सलार ने उसे हैरत से देखा था। मन्नू की बच्ची, बताया क्यों नहीं कभी? सबको ही हैरत हुई थी। ये अकेले में बजाती है सिर्फ, हम भी छुप छुप कर ही सुनते थे। फिज़ा की बात पर ऐना ने हैरत से उन दोनों को देखा। वो जो इनकार करने ही वाली थी, सबके चमकते चेहरे देखती एक बार फिर अपनी ख्वाहिश का गला घोंटी। चलें स्टार्ट करें। वजदान मोबाइल का कैमरा ऑन करता बोला, भाभी जान ज़रा अपने उनके पास चली जाए ताकि कैमरे में आ सकें आप। आर्यान के भाभी जान और उन कहने पर जहाँ सब मुस्कुराए, वहीं ऐना ने घूर कर उसे देखा। तो सफ़र मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। तू मेरा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। जुनून है मेरा, बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। गिटार की मध्यम धुन पर उसकी खूबसूरत आवाज़ माहौल में अजब समातारी कर गई। हर कोई सांसें रोके दोनों पर नज़रें जमाए बैठा था। ऐना उसकी आवाज़ पर दिल थाम के उसकी आवाज़ के साथ साथ गाने के बोल उसकी धड़कनों में इंतशार पैदा कर रहे थे। ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, इतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा। सालार जो थोड़ी देर के लिए रुका था, ऐना आगे से उसका गाना मुकम्मल करने लगी। सालार ने हैरत से उसे देखा जो सामने नज़रें जमाए गिटार की धुन के साथ साथ अपनी खूबसूरत आवाज़ का सुर बिखेर रही थी। उसे यकीन हो चला था कि ये लड़की उससे अच्छा गाती है। नूर और फिज़ा ने एक दूसरे को देखा। उस अरसे में वो जान ही नहीं पाई थी कि सामने बैठी ये लड़की गाना भी गा सकती है। तूने दिया है जो वो दर्द ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा। गाने के बोल सालार को उसकी तरफ देखने पर मजबूर करके, लेकिन वो बेनियाज सी सामने देखती गिटार पर अपनी उंगलियां तेज़ी से चिल्ला रही थी। मेरा आसमान ढूंढे तेरी ज़मीं, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। ज़मीन पे ना सही तू आसमान में आ मिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। वो रुक गई। सालार उसका इशारा समझता खुद गाने लगा। माना कि तेरी मौजूदगी से ये जिंदगानी महरूम है, जीने का कोई दोजा तरीका ना मेरे दिल को मालूम है। तुझको मैं कितनी शिद्दत से चाहूँ, चाहे तू रहना तू बेखबर। मोहताज मंजिल का तू नहीं है, ये एक तरफा मेरा सफ़र। एक आंसू उसके गाल पर गिरा था, लेकिन अंधेरे की वजह से कोई भी देखने से कासिर था। अब की बार सालार ने रुककर उसका इंतज़ार किया। शायद वो गाती, लेकिन वो खामोशी से गिटार बजाती रही। सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। अधूरा हो के भी है इश्क मेरा कामिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। सब ने दिल खोल कर तालियां बजाई थी। ऐना गिटार साइड पे रखती चेहरा साफ करने लगी। यू बोथ रॉक, वी वर शॉक्ड। आर्यान की आवाज़ पर सब मबहम सा मुस्कुरा दिए। ऐना एक नज़र दुश्मने जान को देखती रुख मोड़ गई। अलबत्ता सालार के लम्हे उसे देखता रहा। वो जो अभी फ्रेश होकर आई थी, कमरे में धुआं ही धुआं था, सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। सामने वो लैपटॉप खोले सिगरेट पे सिगरेट पी रहा था। पास पड़ी एस्ट्रे भरी पड़ी थी। ना चाहते हुए भी इतनी सर्दी में भी बालकनी का दरवाज़ा खोलना पड़ा, वरना शायद उसका दम ही घुट जाता। लेकिन उससे भी कोई अफाका नहीं हुआ। बाहर जाकर पियो। शाम वाले वाक़े के बाद उसे हरगिज़ मुखातिब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी। वो हनूज लैपटॉप पर नजरें जमाए गहरे कश ले रहा था। ट्राउज़र, शर्ट और माथे पे बिखरे बाल। वो सिगरेट पीते हुए वजीह मर्द लग रहा था। जवाब ना मिलने पर दोबारा आवाज़ लगाई, लेकिन एक बार फिर जवाब नदारत। उसके नज़रअंदाज करने पर उसे नए सिरे से गुस्सा आने लगा। आगे बढ़कर सिगरेट का डब्बा उठाकर ज़मीन पर पटका था, लेकिन सालार ने उसी तेज़ी से उसको सोफे पर पटका था।
وہ جو سگریٹ پہ سگریٹ چڑھاتا اس کے الفاظ کا اثر زائل کرنے کی کوششوں میں تھا، اس کی یہ حرکت تیش دلا کی اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے اس کو خون خوار نظروں سے گورا جو اس کی گرفت میں پھڑپڑا رہی تھی۔ شدید پچھتاوا ہوا تھا اس کے منہ لگنے سے۔ پیچھے ہٹو میرے اوپر سے، اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی رخ موڑتے ہوئے بولی، میں جس مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کرتا ہوں تم اندازہ نہیں لگا سکتی اینا سلاشا، تم ہر بار مجھے توڑ دیتی ہو، تم ہر بار میرا ضبط آزماتی ہو۔ میں خود کو کس مشکل سے کچھ بھی کہنے سے باز رکھتا ہوں تم اندازہ نہیں لگا سکتی۔ اس کے ہاتھ چھوڑتا وہ ہارے سے لہجے میں بولتا اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ اینا آنکھیں پھاڑے اس کی حرکت پر اسے دیکھے گئی، لیکن شاید وہ پناہ کا متلاشی تھا، سکون کا منتظر تھا۔ 31 سالہ زندگی جس بے سکونی سے گزری تھی صرف سالار کو ہی اندازہ تھا۔ اس کا سر ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا جب اس کی آواز پر ہاتھ واپس کھینچ گئی۔ میں محبت نہیں کرنا چاہتا تھا تم سے، لیکن مجھ سے ہوگی خود بخود، پتہ نہیں کیسے۔ اس کی گود میں سر رکھے بچوں کی طرح کہنے لگا۔ اینا لب بھینچی اسے سنے کی، شاید وہ سننا چاہتی تھی اسے۔ میں صرف نور رانی کو انصاف دلوانا چاہتا تھا۔ جس رات تم کمرے میں بے ہوش ہوئی تھی اس رات پتہ چلا تھا کہ تم نور رانی کی بیٹی ہو، ان کی تصویر دیکھی تھی تمہارے کمرے میں۔ زندگی کی سب سے بری رات تھی، ایک طرف تمہیں خون میں لت پت دیکھا تھا تو دوسری طرف نور رانی کا ایک لمبے عرصے بعد پتہ چلا تھا۔ وہ اپنا آپ اس پر آشکار کر رہا تھا، زید انا کی دیواروں کو توڑنا چاہتا تھا، اپنے اور اس کے درمیان برف کی دیواروں کو پگھلانا چاہتا تھا۔ اینا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس رات ہسپتال پہنچانے والا کوئی اور نہیں، اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا وجود تھا۔ وہ آنکھیں چھپکتی نمی کو اندر دھکیلنے لگی۔ زندگی میں کسی رشتوں کو کھونے سے ڈر نہیں لگا، لیکن یاد ہے جب آسٹریلیا جاتے ہی تم سے بات کرنا چاہی تو تم نے یہ کہا کہ میں مر گئی تمہارے لیے۔ اس رات نے مجھے نشئی اور چرسی بنا دیا۔ ہر رات تمہارے لیے دعائیں مانگی، صرف تمہیں مانگا تھا، ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ، ہر دھڑکن کے ساتھ۔ آج مل کر بھی نہیں ملی تم۔ کبھی دیکھا ہے مجھ جیسا بدقسمت انسان؟ نہیں نا، مجھے دیکھ لو، میں ہی وہ بدقسمت انسان ہوں جو جیت کر بھی ہارا ہوا ہوں، سب کچھ پا کر بھی خالی ہاتھ ہوں۔ وہ زندگی میں دوسری بار رو رہا تھا، پہلی بار بھی اس کے رونے کی وجہ وہی لڑکی تھی اور اب بھی وہی لڑکی۔ اس کے الفاظ سالار کو خون کے آنسو لہرا رہے تھے۔ سالار شاہ جانتا تھا کہ انایا نے یہ الفاظ محض خود سے دور ہٹانے کے لیے بولے تھے، اس نے بھی تو خود سے دور کرنے کے لیے ہی اس رات اس کو اتنے تلخ الفاظ بولے تھے۔ ہمارے منہ سے جانے انجانے میں نکلے ہوئے الفاظ کتنی تکلیف دیتے ہیں، سالار شاہ کو آج اندازہ ہوا تھا۔ گھما پھرا کر اس کی محبت کو ہوس کا نام دے گئی تھی وہ۔ پورے فنکشن میں وہ کس قدر ضبط کیے ہوئے تھا یہ صرف سالار ہی جانتا تھا، صرف دل خون کے آنسو رویا تھا۔ لیکن اب اس کے سامنے اس نے خود پر بند باندھنے کی زحمت ہرگز نہیں کی تھی، اپنے اندر کی گھٹن اور بے سکونی ختم کرنا چاہتا تھا۔ اپنی گود میں نمی محسوس کرتے انایا چونکی۔ کیا وہ رو رہا تھا؟ جو جواب دھڑکنیں روک گیا۔ اس کی بے رخی کے باوجود بھی اس کے لیے رو رہا تھا۔ بمشکل آنسوؤں کا گلا گھونٹا، کیا مرد بھی کسی کے لیے رو سکتا ہے؟ انایا کو حیرت ہوئی، لیکن اس کی گود میں سر رکھے لیٹا مرد رو رہا تھا۔ ہاتھ بے ساختہ اس کے آنسو صاف کرنے کی غرض سے اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن وہ انا کی پجاری ایک دفعہ پھر محبت کو دل کے کونے میں تھپک کر سلاتی بے رخی اور خود غرضی کا لبادہ اوڑھ گئی۔ اس کی اگلی بات پر سانسیں تھم گئی تو دل دھڑکنا بھول گیا، بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ میں ایسی زندگی ہرگز نہیں گزارنا چاہتا، نہ تمہیں پابند کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے نور رانی کا فیصلہ غلط تھا، تمہیں نہیں ہوئی مجھ سے محبت، نہ ہی تم نے معاف کیا مجھے، ہمیں الگ ہو جانا چاہیے۔ وہ کتنی مشکل سے کہہ رہا تھا یہ تو سالار شاہ جانتا تھا یا اس کا خدا؟ انایا عالم حیرت میں اسے دیکھے گی، کیا وہ واقعی اس سے الگ ہو کر زندہ رہ پائے گی؟ دل نے بے اختیار سوچا، میں نے بہت سوچا، غلطی میری تھی، مان لیا، معافی بھی مانگی، بار بار مانگی، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، دل بڑا کرنا پڑتا ہے، اسی لیے تم نے آج تک نہیں کیا معاف۔ ہم کب تک کیوں رہیں گے ایک چھت تلے رہتے ہوئے کوسوں دور؟ انایا جس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، اس کی اگلی بات پر لب بھینچ گئی، ادھر ادھر دیکھتی آنسوؤں کا گولا اپنے اندر اتارنے لگی۔ بہت جلد ہم اپنی راہیں الگ کر لیں گے، اور نور رانی کی فکر مت کرنا، انہیں سمجھا دوں گا کہ ہم زبردستی زندگی گزار سکتے ہیں، زندگی جی نہیں سکتے۔ میں کل کا دن بہت تھکا دینے والا ہوگا، کیس کی آخری پیشی ہے، میں تھوڑی دیر سکون چاہتا ہوں، میں یہی سونا چاہتا ہوں، پلیز۔ اس کی بات کاٹتا وہ اس کی گود میں منہ دے گیا، کئی آنسو پلکوں کی بار توڑتے اینا کا چہرہ بھگو گئے، لیکن وہ سانس روکے وہیں بیٹھی رہی، اٹھ کر جانے کی ہمت چھوڑی ہی کہاں تھی مقابل نے۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کی گہری خاموشی میں بھاری سانسوں کی آواز گونجنے لگی۔ چھپ کر اسے دیکھا تو وہ سو چکا تھا، چہرے پر دکھوں، کرب، اذیتوں، بے سکونی، بے چینی کے کئی باب لیے وہ نیند میں بھی بے سکون تھا۔ ایک ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا، شاید اسے لگا تھا کہ وہ اٹھ کر چلی جائے گی۔
اینا ایک ہاتھ سے اپنا چہرہ صاف کرتی اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ نیند میں ہی اس کے تاثرات بدلے، گویا وہ سکون محسوس کر رہا ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے دیکھتے دیکھتے، اس کے بالوں میں آہستہ سے انگلیاں چلاتے وہ کب نیند کی وادیوں میں کھوئی، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ اس شخص کی موجودگی اس کے لیے ہمیشہ سکون کا باعث ہی بنی تھی۔ اب اس کی باتوں سے اسے وحشت ہو رہی تھی، اس کی دوری کا خیال سہانے روح تھا۔ ریان صاحب باہر چھوٹی بی بی کی امی آئی ہیں۔ ریان جو کچن میں کھڑا اپنے لیے کافی بنا رہا تھا، ملازم کی بات پر چونکا، کپ ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ کون آیا ہے؟ بے یقینی سے سوال دہرایا۔ نور الحیا صاحبہ آئی ہیں، میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ تم۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خوش ہو یا حیران، عجب کیفیت تھی۔ کافی کا کپ وہیں رکھتا وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھی موبائل میں گم تھی۔ کالے رنگ جوڑے میں ٹانگ پہ ٹانگ جمائے ایک پر اعتماد عورت لگ رہی تھی۔ کندھے پر جھولتی بھورے رنگ کی شال اسے سوبر بنا رہی تھی۔ خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتی وہ آنکھیں اٹھا گئی۔ گڈ مارننگ، پر اعتماد لہجے ریان سکندر شاہ متاثر کن انداز میں ہلکا سا مسکرایا۔ صبح بخیر۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے سامنے والے صوفے پر ٹک گیا۔ کیسے ہو؟ موبائل سائڈ پر رکھتی اس کی طرف متوجہ تھی۔ طنز تھا یا سادہ سوال، ریان سکندر شاہ کو سمجھ نہیں آیا۔ طنز نہیں ہے، مروتاً تمہارا حال چال پوچھ رہی ہوں، اس کی سوچیں پڑتی خود سے ہی بولی۔ کیسا ہونا چاہیے؟ الٹا سوال داغا۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گئی۔ ماضی کے منور میں پھنسا ہوا شخص سب سے بڑا بے وقوف ہوتا ہے، گویا باور کروایا تھا کہ آگے بڑھنا ہی عقل مندی ہے۔ ریان سکندر شاہ تلخی سے مسکرا دیا۔ خیر، اینا سے ملنے آئی ہو؟ اس کے سوالوں سے جان چھڑاتے ہوئے پوچھا۔ اگر کہوں تم سے ملنے آئی ہوں تو؟ آگے کی طرف ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ یقین کر لوں گا، عادت ہو گئی ہے حیرتوں کے پہاڑ سہنے کی۔ آج آخری پیشی ہے کورٹ کی، آؤ گے؟ وہ اب مدعے پر آئی تھی۔ نہیں، فوراً سے جواب آیا۔ نور الحیا نے اس بات میں سر ہلایا جیسے اسی جواب کی امید ہو۔ اگر میں کہوں آ جانا تو؟ شاید یقین تھا کہ وہ اس کی بات رد نہیں کرے گا۔ ہمت نہیں ہے، نظریں جھکائے جواب دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سے شروع ہونے والی کہانی کا اختتام بھی تمہاری موجودگی میں ہو، اس لیے درخواست کرنے آئی تھی کہ عدالت آ جانا، تمہاری منتظر رہوں گی۔ اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ خدا حافظ۔ اس کے جوتوں کی چاپ آہستہ ہوتی ہوتی بلکہ ختم ہو گئی۔ ریان سکندر شاہ نے آنکھیں اٹھا کر خالی جگہ کو دیکھا۔ آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ گہرے سانس لیتا وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا، کنپٹی مسلتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جانا واجب ہو گیا تھا، انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی اس نے۔ کسمساتے ہوئے آنکھیں کھولی تو خالی خالی نظروں سے کمرے کو گھورا۔ خود کو بیڈ پر دیکھ کر بدک کر لمحے کے 1000ویں حصے میں نیچے اتری تھی۔ صوفے کی طرف نظر دوڑائی تو خالی صوفہ منہ چڑھا رہا تھا۔ نظریں اس کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑائی تو ڈریسنگ ٹیبل پر چسپا نوٹ کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ پاؤں میں جوتا اڑس دی، جلدی سے اس تک پہنچی۔ تم گہری نیند میں تھی اس لیے مجھ سے اٹھایا نہیں گیا۔ میں کورٹ جا رہا ہوں تو مناہل کو لے کر آ جانا، فقط تمہارا سلاشا۔ یہ سادہ سا نوٹ، سادہ سے الفاظ بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ اس کا تمہارا سلاشا کہنا صبح کو حسین بنا گیا۔ جلدی سے کپڑے نکالتی واش روم میں بند ہو گئی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ اپنے گھر کے باہر کھڑی ہارن پر جا رہی تھی اور مناہل تھی کہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اینا شور تو مت کرو، آ رہی ہے وہ۔ مناہل تو نہیں، البتہ نیہان ضرور نیند میں جھولتی باہر آ گئی تھی۔ ایک تو کل رات سب اتنا لیٹ فارغ ہوئے تھے، اوپر سے آج کورٹ کی پیشی۔ ڈر تو نہیں لگے گا؟ لب دبا کر شرارت سے پوچھا۔ نہیں، فضا آنٹی ہیں، ناک چڑھا کر جواب دیا۔ آریان نے نہیں آنا، یہ نہ ہو کہ نیہان میڈم اس کے انتظار میں بیٹھی رہے۔ ایک بار پھر اسے چھیڑا تھا جو دروازہ کھول کر اندر بیٹھ چکی تھی۔ اینا، مناہل کو آتا دیکھ کر نیہان اس کے گلے لگتی گاڑی سے باہر نکل گئی۔ نیہان، ڈور لاک کر لو۔ مناہل اس کو آواز لگاتی بیٹھ گئی۔ تم روئی ہو؟ گاڑی چلاتے ہوئے اس کی سوجی آنکھوں کو دیکھا۔ نہیں، یہ تو بس ویسے ہی۔ ایک بار پھر اس کی آواز رون گئی تھی۔ ہر جرم کی سزا ہوتی ہے بشرطیکہ کا ہم کوشش کریں، اور مجرم صرف مجرم ہوتا ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بہن، نہ بھائی، نہ شوہر، بلکہ صرف مجرم۔ نظریں سامنے ٹکی ہوئی تھی۔ ایک عرصہ گزارا ہے ان کے ساتھ۔ اس کی آواز رون گئی تھی۔ اینا لب بھینچ کر اسے دیکھے گی۔ یہ لڑکی پہلے دن سے اسے معصوم لگتی تھی، آج بھی ویسی کی ویسی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسنے والی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے والی۔ لیکن یہ دکھ بہت بڑا تھا، ماں کو اپنی آنکھوں سے سزا پاتا دیکھنا۔ یہ معصوم لڑکی اس آزمائش کی مستحق نہیں تھی، تو کیا وجدان یا وہ خود اس سب کے مستحق تھے؟ کیا نور اس سب کی مستحق تھی؟ کیا سلاشا اس سب کا مستحق تھا؟ ان سب میں سے کوئی بھی تو مستحق نہیں تھا اتنی کڑی آزمائش کا۔ جانتی ہوں، لیکن صرف اتنا سوچو کہ وہ عورت کئی لوگوں کی بربادی کی وجہ ہے۔
جس میں سے بدقسمت لوگ تمہارے ساتھ موجود ہیں، تمہارا شوہر، میں اور ماما۔ کوشش کرتی ہوں لیکن پھر ناکام ہو جاتی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، بابا پہلے ہی چلے گئے اور ماما۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے سسک پڑی۔ اینا آنکھیں میچتی بمشکل گاڑی چلانے لگی۔ ایک وقت ایسا تھا کہ میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، ماما ہوتے ہوئے بھی نہیں تھی میرے پاس، لیکن اب دیکھ، دکھوں کی طویل ترین شام کے بعد چمکتا اور روشن سورج طلوع ہو چکا ہے۔ تمہارے پاس فرجی ہے، ماما ہے، فضا آنی ہے، سب ہیں۔ عدالت کے باہر گاڑی روکتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا، دوپٹہ اس کے کندھے سے اس کے سر پر ڈالتے ہوئے اس کی آنکھیں صاف کی، جبکہ مناہل یہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب لوگ اس کی کس نیکی کے انعام ہیں۔ ایک دفعہ پھر آنکھیں بھر گئیں۔ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی وہ اس کی طرف جا کر دروازہ کھولنے لگی۔ بالکل نہیں رونا، آپ آ جاؤ۔ اس کو لے کر احاطہ عدالت کی طرف بڑھنے لگی۔ سامنے ہی وجدان اور سالار وکیل کے ساتھ کھڑے تھے، چہروں پر خوف کے ساتھ ساتھ امید کی روشنی بھی تھی۔ نور بینچ پر زمل کے ساتھ بیٹھی پیروں کو تکنے میں مصروف تھی۔ ان دونوں کو آتا دیکھ کر وجدان ان کی طرف بڑھا۔ مناہل کی سرخ آنکھیں اس کے بے تحاشا رونے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا، وہ اس کا سہارا پاتے ایک دفعہ پھر ضبط کھو بیٹھی۔ وجدان نے بیچارگی سے اینا کی طرف دیکھا، وہ بھی دکھ سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ شش، چپ ہو جاؤ سویٹ ہارٹ۔ اس کو یوں ہی اپنے ساتھ لگائے نور کی طرف بڑھی، جبکہ وہ اس کا ہاتھ توڑتی نور کے گلے لگ چکی تھی۔ آئی نو مائی ڈاٹر از اے اسٹرانگ گرل۔ اس کا ماتھا چومتے کا وہ بھی آنسو صاف کرتی خود کو رونے سے باز رکھنے لگی۔ انایا ایک نظر سب کو دیکھتی سالار کی طرف بڑھی، جو آنکھوں پر چشمہ لگائے کاغذوں کے انبار پر جھکا پینسل سے نہ جانے کیا لکھ رہا تھا۔ بینچ پر موجود تھوڑی سی جگہ پر بیٹھتی اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایک نظر اس کو دیکھ کر واپس کام میں مشغول ہو گیا۔ مجھے وہاں کچھ کہنا ہے، وکیل سے بول دو، مجھے اجازت لے کر دے جج سے۔ اس کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، کہہ دوں گا، فکر نہ کرو۔ پانی کی بوتل کو منہ سے لگاتا وہ گہرے سانس لے کر بولا۔ عجیب ہی حالت تھی اس کی، اتنی سردی میں بھی پسینے چھوٹ رہے تھے، ہاتھوں کی کپکپاہٹ صاف واضح تھی۔ اینا اس شخص کو عقیدت سے دیکھے گئی۔ ایک اچھے انسان ہو تم، بے ساختی سے کہا گیا جملہ۔ سالار پہلے چونکا، پھر محسوس ہوتا مسکرا دیا۔ اگر اچھا انسان ہوتا تو میری بیوی کو مجھ سے محبت ہو جاتی، مجھے معافی مل چکی ہوتی۔ اس کا بچکانہ انداز پر اینا مسکرا دی۔ معافی تب بھی مل گئی تھی جب تم سے نکاح کیا تھا، محبت کل رات ہو گئی، اب آہستہ آہستہ عشق ہو رہے سالار شاہ کی بیوی کو سالار شاہ سے۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں بلکہ اٹھ گئی تھی۔ وہ بے ساختہ اوپر کی طرف دیکھ کر اللہ سے شکر ادا کر گیا۔ تشکر کے احساس سے آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ خوشی کے مارے کچھ نہیں سوچا تو ایک بار پھر پانی کی بوتل منہ کو لگا گیا۔ یہ لو، اس کی آواز پر چونکا جو اس کے آگے پانی کی 2 بوتلیں لیے کھڑی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر تک ان سب کی ضرورت پڑے گی، مجھے نہیں پتا تھا میرا شوہر خوشی میں پانی پیتا ہے۔ اس کے بالوں کو بکھیرتی وہ اندر کی طرف بڑھ گئی، جہاں کی افراتفری بتا رہی تھی کہ عدالتی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ سالار اس کی حرکت پر حیران کھڑا تھا، لیکن بڑھتا شور دیکھ کر ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اندر کی طرف بڑھا۔ پانی کی بوتلیں ہنوز ہاتھ میں پکڑی تھیں۔ حیا، اپنے نام کی پکار پر وہ پیچھے پلٹی۔ وجدان اور مناہل اندر چلے گئے، جبکہ وہ وہیں کھڑی رہی۔ ریان مردہ قدم اٹھاتا اس تک پہنچا۔ مجھے یقین تھا تم آؤ گے۔ دونوں ہاتھ باندھے وہ پر اعتماد لگ رہی تھی، چہرے پر ہارنے کے خوف کا شائبہ تک نہیں تھا۔ مجبوری تھی، درخواست کی تھی تم نے پہلی بار۔ آ جاؤ، تمہیں جستجوئے عشق کا انجام دکھاتی ہوں۔ وہ ہنوز وہیں کھڑا رہا۔ نور الحیا پلٹ کر دوبارہ اس کے پاس پہنچی۔ اتنی اذیت مت دو، لہجے میں بیچارگی تھی۔ نور الحیا لب بھینچ گئی۔ آج اور ریان سکندر شاہ، تم سے شروع ہوئی تھی یہ کہانی، میں چاہتی ہوں انجام بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اور ریان سکندر شاہ جب دوراہے پہ کھڑا تھا، پلیز، نور الحیا کی منت بھری آواز، وہ تڑپ کر آگے ہوا جو اب اس کی منتیں کر رہی تھی۔ ڈونٹ سے پلیز، آئی ڈو ناٹ ڈیزرو دس۔ وہ رکا نہیں تھا بلکہ اندر چلا گیا۔ نور الحیا بھی ایک نظر اس کی پشت کو دیکھتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ عدالت اپنے تمام دلائل مکمل کر چکی تھی۔ کوئی فریق کچھ کہنا چاہتا ہے اپنے حق میں؟ گہری خاموشی میں جج کی آواز پر اینا نے سالار کی طرف دیکھا جو وکیل کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ جج صاحب، میری موکلہ وکٹم نور الحیا کی بیٹی انایا سالار شاہ کو اجازت دی جائے، وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ جج صاحب کے اشارے پر وہ ایک نظر سب پر ڈالتی اپنا دوپٹہ ٹھیک کر کے آگے بڑھ گئی۔ جاتے جاتے سالار کو دیکھا جو آنکھوں کے اشارے سے اسے پرہمت رہنے کا اشارہ کیا۔ یور آنر، میری ایک خواہش ہے جسے میں پورا کرنا چاہتی ہوں۔ فیصلہ چاہے ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ اگر اجازت ہو تو میں انایا سالار شاہ پاشا ابراہیم نہایت دکھ سے، نہایت اذیت سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ اپنے نام نہاد باپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ نور ہونٹ کو چلتی اسے دیکھے گئی جو مٹھیاں بھینچے ضبط کی انتہاؤں پر تھی۔
इजाज़त मिलने पर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उसकी तरफ बढ़ी जो पुरसकून सा खड़ा था। चेहरे पर शर्मिंदगी का शाइबा तक नहीं था। शायद उसे यकीन था कि वो ये केस जीत जाएगा। जाहिर है बड़े बड़े वज़रा उसके साथ थे। खुदा गारत करे तुम्हें, मेरी दुआ है कि जहन्नुम में जाओ। मेरी माँ के ऊपर बीती हर अज़ियत का हिसाब खुदा तुमसे ले। दुनिया में तो जलील होना ही है तुमने, आखिरत में भी मेरा खुदा जलील करेगा तुम्हें। खामोश कमरे में उसकी सिसकती आवाज़ हर शख्स पर सख्ता तारी कर गया। ये वो लड़की थी जिसने सबसे ज़्यादा तकलीफ सही थी और आज तक सह रही थी। जुस्तजुए इश्क की उस कहानी में सबसे ज़्यादा नुकसान उस लड़की ने उठाया था। कमरे में महज उसकी सिसकियाँ गूंज रही थी। सलार जब्त से उसे देखे गया। बाप के रिश्ते से घिन आती है मुझे, करैत महसूस होती है मुझे। तुम्हारी वजह से ज़िंदगी के 26 साल अकेले गुजारे मैंने। अगले ही लम्हे उसका हाथ उठा और पूरी कुव्वत से उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया था। पाशा जो इस सब के लिए तैयार नहीं था लड़खड़ा कर पीछे को हुआ। उसका वकील फ़ौरन उठ खड़ा हुआ लेकिन जज के इशारे पर जलता कुड़ता वापस बैठ गया। वजदान जो मोटियाँ भेंजे ये सब देख रहा था झटके से अपनी जगह से उठा। जेब से काली स्याही की डब्बी निकाली। उसको कुछ समझने का मौका दिए बगैर उसके मुंह पर उछाली थी। कुछ छींटे अपनी सफ़ेद शर्ट पर भी गिर गए। पाशा का चेहरा मुकम्मल काला हो चुका था। अनाया ने नखूत से सामने खड़े वजूद को देखा था। जज ने उसे बिल्कुल नहीं रोका था। खूनख्वार निगाहें उसके काले चेहरे पर डाले खड़ा था। थैंक यू योर ऑनर, एक आवाज़ में कहते वो दोनों अपनी अपनी नशिस्तों पर जा बैठे। कमरे में मौत सा सन्नाटा छा गया। हो सकता है यही औलाद तुम पर बीते, हर एक जुल्म का बदला ले। पास ही कहीं मिशाल की आवाज़ गूंजी तो नूर दुख से आंखें मिच गई। हादिया हुसैन, आप अपने हक में कुछ कहना चाहती हैं? विटनेस बॉक्स में सर झुकाए खड़ी हादिया को देखते हुए जज ने पूछा। वो हनूज वैसे ही खड़ी थी। एक नज़र उठाकर सामने वजदान के साथ लगी मनाहिल को देखा जो दुख और तासुब से उसे देख रही थी। सुर्ख आंखें रो चुकने की अक्कासी कर रही थीं। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए ये अदालत विक्टिम नूरुल हया के मुजरिम पाशा इब्राहिम को सज़ाए मौत सुनाती है। नूर आंखें मेज गई। सालार ना चाहते हुए भी रो दिया। मुलजिमा हादिया को पाशा इब्राहिम की पुष्टपनाही और दीगर गैर कानूनी कामों के जुर्म में 2 करोड़ के मशल्के जमा करवाने का हुक्म देती है और उसके साथ 7 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा देती है। मनाहिल सिसक पड़ी। वजदान को उसे चुप करवाना मुश्किल तरीन काम लगा जो उसके सीने से लगी ज़ारों के तार हो रही थी। ज़्यादती के बढ़ते वाक़यात की रोकथाम के लिए अदालत एक कमेटी तश्कील देने का हुक्म देती है और साथ साथ जगह जगह हर थाने को पाबंद करती है कि ज़्यादती के वाक़यात को किसी भी ताख़ीर के बगैर रिपोर्ट किया जाए, वगरना अदालत कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखती है। दी कोर्ट इज़ ओवर। पुलिस हादी और पाशा को लेकर जा चुकी थी। सालार पीछे मुड़े बगैर अपने आंसुओं को साफ करता रहा। तशक्कुर के एहसास से वो आहता अदालत में ही सजदा रेज़ हो चुका था। नूर लोगों की भीड़ से भागती हुई उस तक पहुंची जो ज़मीन पर सजदा रेज़ था। सलार शाह। सालार का आंसुओं से तर चेहरा देखकर वो आगे बढ़कर उसे गले लगा कि जो हनूस रो रहा था। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया नूरानी। मैंने अपनी मामा की ज़ुबान की लाज रख ली। या अल्लाह तू ही सबसे बड़ा मुनसिफ है। या अल्लाह तू रहीम है। या अल्लाह तू कादिर है। या अल्लाह तू रहमान है। उसकी बुलंद आवाज़ वहाँ मौजूद हर शख्स को ज़ारों के तार रोने पर मजबूर कर गई। पानी पियो। पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई जो वो एक ही घूंट में ख़त्म कर गया। ऐना कहाँ है? वो ठीक कहती है कि उसका शोहर खुशी में पानी पीता है। उसका ख्याल आते ही वो रोते रोते मुस्कुरा दिया। वहाँ मौजूद सभी मदम सा मुस्कुरा दिए। थोड़े फासले पर उसको देखती वो खुशी और दुख के मिले जुले तासरात लिए रो रही थी। सलार उठकर उसकी तरफ बढ़ा। उसको खुद में भेजता वो खुशी से निहाल था। आई एम सॉरी फॉर, रोते हुए बोलना चाहा। जस्ट फील द मोमेंट ऑफ जस्टिस, मोमेंट ऑफ सक्सेस, मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस, मोमेंट ऑफ ब्लेसिंग्स, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। उसके बालों पर होंठ रखता बाहर की तरफ बढ़ा जहाँ मीडिया की बड़ी तादाद नूत के इर्द गिर्द खड़ी थी। मैडम, 27 साल बाद इंसाफ मिला है आपको, कैसा महसूस हो रहा है? रिपोर्टर के सवाल पर मुस्कुरा दी। आंखों में आंसू हैं, होंठों पर मुस्कुराहट है। होती है साजा लगा लेके कैसा महसूस कर रही हूँ? मैडम, सुना है हादिया आपकी एक ज़माने में दोस्त हुआ करती थी। क्या अब आप दोस्ती को एक लानत समझती हैं? नहीं, दोस्ती को अब भी नेमत समझती हूँ। वाज़े मिसाल फ़िज़ा है जो तब मेरे साथ थी जब कोई नहीं था और आज भी मेरे साथ है जब सब है मेरे पास। टीवी के आगे बैठी नेहान और फ़िज़ा रोते हुए मुस्कुरा दी। ज़राए के मुताबिक ये कहानी आपकी नाकाम मोहब्बत से शुरू हुई, क्या ये सच है? अदालत के बाहर माहौल में सन्नाटा छा गया। सलार आगे बढ़ने लगा जब ऐना उसका हाथ थाम गई। नूर कई लम्हे न्यूज़ रिपोर्टर को देखती रही जो खबासत से मुस्कुरा रहा था।
ان ذرائع سے ایک سوال ہے کہ 5 سالہ زینب کی کہانی کون سی ناکام محبت سے شروع ہوئی تھی؟ زینب زیادتی اور قتل کیس بھولے تو نہیں ہوں گے؟ چھوٹے بچوں میں دن بدن بڑھتے واقعات میں کون سی ناکام محبت شامل ہے؟ لعنت ہے ہماری ایسی سوچ پر جو لڑکی پر بیتے ظلم کو دے کر اس کی محبت کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ خدارا یہ نیچ سوچ بدل لیں۔ اس کا جواب وہاں موجود لوگوں پر سکتہ طاری کر گیا۔ رپورٹر کے منہ پر تماچا تھا جو پوری میڈیا کے سامنے پڑا تھا۔ کان میں لگے ڈیوائس میں کچھ کہتا وہ لوگوں کے ہجوم سے نکل گیا۔ نور نے نخوت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ زیادتی کے واقعات میں اضافہ رہا ہے لیکن انصاف کی جستجو لوگ نہیں کرتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ ہماری عدلیہ کا ناقص نظام ہے۔ مجھے انصاف ملا ہے تو میں یہاں کھڑی ہو کر ان کی شان میں قصیدے نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ انصاف ملنے کی سب سے بڑی وجہ ہمارے پاس موجود پیسہ تھا۔ پیسے کے بغیر کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ ہمیں انصاف فراہم کرنا عدلیہ کی مجبوری تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں گاؤں کی وہ ان پڑھ لڑکی نہیں ہوں جو زیادتی کے بعد چپکے سے موت کو گلے لگا لیتی ہے۔ انصاف ناپید ہے ہمارے ملک میں، انتہائی افسوس ہے مجھے۔ میں نور الحیا آج ایک NGO کا اعلان کرتی ہوں جس کا مقصد لوگوں کو انصاف دلوانا ہوگا۔ NGO کا نام ہوگا I Am Victim۔ کوئی پیغام جو آپ دینا چاہیں؟ خدارا اپنے بیٹوں کو انسان بنائے، بھیڑیا نہیں۔ ہم شروع سے ہی بیٹوں کو اتنی چھوٹ دے دیتے ہیں کہ بعد میں وہ معاشرے کا ناسور بن کر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نوچتے ہیں۔ بات صرف اور صرف تربیت کی ہوتی ہے، اور خود پر بیتے ہوئے مظالم پر خاموش نہ رہیں۔ اپنا حق مانگے، نہ ملے تو چھین لے۔ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ شکریہ۔ کندھے پر ڈھلکتی چادر ٹھیک کرتی وہ پرسکون مسکراہٹ لیے کونے میں کھڑے اپنے عزیزوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ متلاشی نگاہیں ادھر ادھر دوڑائی لیکن ناکام واپس آئیں۔ ہونٹوں کی مسکراہٹ مدھم پڑی لیکن پھر خود پر قابو پاتی آگے بڑھی جب اینا اور وجدان اس کے گلے لگے۔ کنگریچولیشنز۔ سالار جو مسکراتے ہوئے نور، اینا اور وجدان کو دیکھ رہا تھا، سامنے نظر پڑنے پر بھاگتے ہوئے گیا۔ زمل میں، ارے تم مبارک ہو، وہ خوشی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ایک درخواست ہے، منت بھرا لہجہ زمل سمجھتے ہوئے مسکرا دی۔ نہیں، آپ کی عقل مندی کبھی کبھی مجھے لاجواب کر دیتی ہے۔ تمہاری بیوی تمہیں لاجواب نہیں کرتی؟ اس کو جان بوجھ کر تنگ کیا۔ وہ لاجواب نہیں کرتی بلکہ بولنے ہی نہیں دیتی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ آپ کہیں نہیں جائیں گی؟ سوچ سوچ کر الفاظ کا چناؤ کیا۔ ہم اس پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ زمر کی مسکراہٹ تھمی۔ پلیز مجبور مت کرو۔ وہ اپنا بیگ اٹھانے لگی لیکن پیچھے کھڑی لڑکی اس میں سے ضروری کاغذات، ID کارڈ نکال کر معصومیت سے واپس پکڑا گئی۔ سالار مسکراہٹ چھپا گیا۔ آپ کو دیر ہو رہی ہوگی، اینا نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا۔ زمل گہرا سانس کھینچتی سالار کی طرف مدد طلب نگاہوں سے دیکھنے لگی جو کندھے اچکا گیا۔ زمل، درخواست سمجھے، منت، حکم یا جو بھی، لیکن آپ کہیں نہیں جانے والی۔ نور کی آواز پر اسے دیکھا جو آنکھوں ہی آنکھوں میں سے اسے اشارہ کر رہی تھی۔ وہ ہونٹ کو چلتی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ سالار بھی مسکراتا ہوا اینا کو لے کر اس کے پیچھے چلا گیا اور احاطہ عدالت سے نکلتے ہوئے آگے پیچھے ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگاتی گاڑیوں میں زندگی سے بھرپور کہکے گونج رہے تھے۔ سالار اور وجدان ایک دوسرے سے جان بوجھ کر ریس لگا رہے تھے۔ وجدان کے کہنے کے باوجود بھی مناہل نے ہادیہ سے ملنے سے انکار کر دیا تھا اور اب وہ مطمئن تھی، پرسکون تھی۔ اور خدا بہترین منصف ہے، نور الحیا پہلی بار کھل کر سانس لے رہی تھی۔ گاڑیاں فراٹے بھرتی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ ایک گاڑی میں وجدان، مناہل، نور تھے جبکہ دوسری گاڑی میں سالار، زمل اور عنایا۔ سب کچھ مکمل تھا مگر نہ جانے کیوں ابھی بھی کچھ ادھورا سا تھا، یوں جیسے زندگی کے پزل باکس میں گمشدہ ٹکڑا۔ آج پھر اس کے سر میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اگنور کرنا چاہا لیکن درد تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ احاطہ عدالت میں جب اسے وکٹم کہا گیا، ریان سکندر شاہ کو لگا کہ کوئی تیز دھار خنجر ہے جو اس کے دل میں گھونپا گیا ہو۔ اس رپورٹر کو بھی وہ اچھا سبق سکھا چکا تھا جو اسے محبت کا حوالہ دے رہا تھا، لیکن اب درد تھا کہ ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ سائڈ ٹیبل کے دراز سے نیند کی کوئی گولیاں حلق میں اتاری لیکن درد میں پھر بھی افاقہ نہیں ہوا۔ نیند کی گولیاں آہستہ آہستہ اثر دکھا رہی تھیں۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، یہ سب صرف ایک پلان تھا تمہیں جھکانے کے لیے، تمہیں توڑنے کے لیے، تمہارے غرور اور عزت نفس کو کچلنے کے لیے۔ تم بھی وہی عام لڑکی نکلی نا، محبت کے پیچھے بھاگ کر سب کچھ گنوا بیٹھی۔ ارے تم تو اپنے نام کا بھی پاس نہ رکھ پائی۔ تم ایک بے حیا اور بد کردار لڑکی ہو۔ یہاں کھڑا ہر شخص تمہارے قریب بھی نہیں بھٹکے گا۔ گھن محسوس ہو رہی ہوگی ان کو تم سے، کریت محسوس ہو رہی ہوگی تمہارے وجود سے۔ حیا مجھے معاف کر دو،
میں تمہارا فیصلہ اپنے رب پر چھوڑتی ہوں، دعا کرنا ہمارا کبھی سامنا نہ ہو، ورنہ ہم دونوں کی زندگی مشکل ہو جائے گی، اور وہ دن جب ہمارا سامنا ہو خدا کی قسم اذیتوں کے باب رقم ہوں گے۔ حیا، اللہ نے بہت اچھا بدلہ لیا ہے تمہارا، اذیتوں کے باب رقم ہو رہے ہیں، دل پھٹ رہا ہے، معافی چاہتا ہوں، معاف کر دینا مجھے، بے شک میرے مرنے کے بعد، لیکن کر دینا معاف۔ جنونی انداز میں چلاتا ہوا وہ برسوں کا بیمار لگ رہا تھا، لڑکھڑاتے قدم بمشکل زمین پر ٹکے ہوئے تھے، نیند کی گولیاں مکمل حاوی ہو چکی تھی۔ آخری منظر جو لہرایا تھا وہ اس کا اور حیا کا ڈانس کرنے والا لمحہ تھا۔ اگلے لمحے وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہو چکا تھا، پاس پڑا گلدان چھناکے کی آواز سے ٹوٹا تھا۔ حیا، معاف کر دینا۔ مدھم سرگوشی کرتا وہ ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو گیا۔ پردے ہٹے تو روشنی کا چھناکا اندر آیا، سورج کی تیز روشنی آنکھوں میں پڑی تو وہ بگڑے تاثرات کے ساتھ آنکھوں پر ہاتھ رکھ گیا، لیکن پھر بھی روشنی جو کی تو چبھ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ بیٹھا، سامنے ہی اسے کھڑا دیکھ کر یقین نہیں آیا تو دوبارہ حیرت سے آنکھیں مسل کر اسے دیکھا۔ منظر جو کا تو موجود تھا، وہ ہنوز ہاتھ باندھے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ نظریں گھما کر دیکھا تو ٹیبل پر پھولوں کا گلدستہ پڑا تھا۔ اب تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں، پھولوں کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے شکوہ پھسلا۔ نور الحیا نے گھوری سے نوازا۔ بیماروں کی عیادت کی جاتی ہے، ذہنی بیماروں کو پاگل خانے بھجوایا جاتا، ان کی عیادت نہیں کی جاتی۔ پاس پڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے طنز کیا، معمولی سا تو ہے، میرا دل تو کر رہا ہے کہ جلی کٹی سناؤں، ان سالوں میں تمہارا ذہنی توازن کھو چکا ہے، برین ٹیومر ہی ہوتا ہے، چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ دانت کچکچاتے ہوئے سے کہا جو بچوں والی حرکتیں کر رہا تھا۔ کل پورے ایک ہفتے بعد وہ ہسپتال سے واپس آیا تھا۔ نور الحیا سے ملنے کی اس نے کئی درخواستیں کی، لیکن ہر دفعہ انکار ہی آتا، اسی لیے تو آج صبح صبح اسے دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ عدالت سے کیوں چلے گئے تھے؟ ضروری تھا، اتنی ہی ہمت تھی، اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا نم اور شرمندہ لہجہ اس کے الفاظ کی سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ تم بھی تو نہیں آئی ہسپتال؟ ایک دفعہ پھر زبان سے شکوہ پھسلا۔ ریان سکندر شاہ نے خود کو کوسا۔ شادی کرو گے مجھ سے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اتنے آرام سے کہا جیسے کوئی پینسل مانگ رہی ہو۔ کیا کہا؟ پورے 5 منٹ کی خاموشی کے بعد ریان سکندر کی آواز گونجی۔ غریب کا ٹائٹل ہٹ گیا ہے، لیکن ایک ریپ وکٹم کا ٹائٹل لگ چکا ہے، انکار کرنا چاہتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ریان سکندر اگلے لمحے بیڈ سے اترتا اس کے پاس آیا تھا۔ میرے الفاظ مت دہراؤ، تم نہیں جانتی یہ الفاظ مجھے پل پل مارتے ہیں، ہر روز نئی اذیت دیتے ہیں۔ میں اپنی پوری زندگی بھی لگا دوں، ساری دولت بھی لگا دوں، تو وہ الفاظ اپنی اور تمہاری زندگی سے ختم نہیں کر پاؤں گا۔ تم سے شادی؟ یار، اگر یہ سچ ہے تو میں بے یقین ہوں، اگر مذاق ہے پھر بھی بہت خوبصورت ہے۔ اس کے چند انچ کے فاصلے پر بیٹھا وہ بظاہر مسکرا رہا تھا، لیکن دل میں ٹوٹ پھوٹ نور الحیا سے چھپی نہیں تھی۔ میں اتنا خوش قسمت نہیں ہو سکتا۔ وہ ہنوز بے یقین سا تھا، رتی برابر بھی یقین نہیں آیا تھا۔ میں بھی خاصی بدقسمت ہوں، ترس کھا رہی ہو مجھ پر؟ نور الحیا بے ساختہ ہنستی چلی گئی تھی۔ ریان جانتا تھا کہ وہ ہنسی نہیں ہے، دکھ اور کرب ہے جو اتنے سالوں سے اس کے اندر چھپا ہے۔ میں تو خود ترس کے قابل ہوں، ایک ریپ وکٹم، سب کھاتے ہیں مجھ پر ترس، تم پر میں ترس کیسے کھا سکتی ہوں؟ اپنی آنکھ میں آئی نمی کو انگلی کے پور سے صاف کرتی بظاہر مسکراتے ہوئے لیکن کرب سے بولی، معاف کر دیا کیا؟ مان تھا لہجے میں یا شاید بے یقینی؟ نہیں، ہر گناہ کی معافی نہیں ہوتی، کفارہ ادا کرنے کا موقع دے رہی ہوں۔ یہ کفارہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت جزا ہے، یہ سزا زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے، چاہے دیر سے ہی صحیح لیکن مل گئی۔ تمہارا بے یقین چہرہ اڑی رنگت بتا رہی ہے کہ تم اب بھی بے یقین ہو، لیکن ریان سکندر شاہ یقین کر لو، کیونکہ جتنی جلدی یقین کرو گے اتنی جلدی سرجری ہوگی اور اتنی جلدی شادی۔ پھولوں کا گلدستہ اس کے ہاتھوں میں دیتی وہ باہر جانے کے لیے پر تولنے لگی۔ سرجری؟ جی ہاں، اس اتوار۔ وہ پہلے ہی سب طے کر چکی تھی۔ ریان سکندر شاہ کا چہرہ کھل اٹھا اس کی اتنی فکر پر۔ جلد ملیں گے، خدا حافظ۔ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتی وہ دروازے سے اوجھل ہوگی۔ ریان کئی لمحے اس جگہ کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ ابھی گئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے پھولوں پر نظر پڑی تو ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ پھیلی۔ پھولوں کو ہوا میں اچھالتا وہ خوشی سے پاگل ہونے کو تھا۔ کمرے میں اس کی خوشی سے بھرپور قہقہے گونجے۔ دانیال سکندر شاہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس تک گیا جو آدھے گھنٹے کی اس ملاقات کے بعد چاق و چوبند تھا۔ چہرہ کھل چکا تھا، ساری نا امیدی کے بادل چھٹ چکے تھے۔ یار، ایک آخری گیم، بس آخری۔ برہان، وجدان اور سالار اس وقت دولہا بنے آریان سے اگلے پچھلے سارے بدلے لے رہے تھے۔ لڈو پھیلائے وہ 5ویں دفعہ کھیل شروع کرنے والے تھے۔ نورانی
پچھلے 2 گھنٹے سے وہ انہیں منتیں ترلے کر کے تھک چکا تھا اور وہ لوگ تھے کہ شیطان کی آنت کی طرح پھیلتے جا رہے تھے۔ کیا ہے آریان، اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نورانی یہ تینوں کون تینوں؟ ہاتھ باندھ کر مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے پوچھا، جبکہ خالی صوفہ دیکھ کر وجدان دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ کچھ نہیں، سوری آپ کو ڈسٹرب کیا، آپ انجوائے کریں ان کے ساتھ، میں چلتا ہوں، گڈ نائٹ۔ کان کھجاتا وہ کھسکا جاتے جاتے چھیڑنا نہیں بھولا تھا۔ نور نے مسکراتے ہوئے صوفے کے پیچھے ان کو چھپا دیکھا۔ ان کی بچوں والی حرکتیں کبھی کبھی اسے حیران کر دیتی، لیکن جو بھی تھا، دکھوں کی شام کے بعد ایک خوشگوار صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی پرفیوم اڑتا اڑتا اس تک آیا۔ آخری لمحے میں وہ پیچھے ہٹا اور پرفیوم دیوار کے ساتھ لگتا کرچی کرچی ہو گیا۔ پھر یکے بعد دیگرے ڈریسنگ پر پڑی ساری چیزیں آریان کی طرف آئی تھی۔ کچھ تو لگ گئی تھی، البتہ زیادہ تر چیزوں سے وہ بچ گیا تھا۔ جب اور کوئی چیز نہیں ملی تو صوفے پر پڑے کشن اس کو دے مارے۔ نہان کیا ہوا ہے؟ اپنے نئے نویلے شوہر کا ایسا استقبال کون پاگل کرتا ہے؟ یار یہ گلدان تو رکھو۔ نہان میری جان یار، اپنا بچاؤ کرتا وہ بمشکل بول رہا تھا۔ مجھے بدھو بناتے رہے، جھوٹے دھوکے باز ڈرامے باز، تم ایک نمبر کے بدتمیز انسان، نکلو یہاں سے، وہ چیختے ہوئے بولی۔ یار تم کیوں ہمارا اتنا اچھا دن خراب کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ آہستہ سے اس تک جاتے ہوئے بے چارگی سے پوچھا۔ اس سے پہلے میں تمہاری گولڈن نائٹ کو لاسٹ نائٹ بناؤں، نکلو یہاں سے۔ اس کی ساری منت و ترلوں کو نظر انداز کیا تھا۔ یہ بتا دو بس کہ ہوا کیا ہے، پھر پکا وعدہ چلا جاؤں گا۔ دیکھو باہر میرے کمینے دوست میرا مذاق اڑا رہے ہوں گے، کیوں تماشا بنوا رہی ہو؟ جانتا تھا کہ وہ سب دروازے سے کان لگائے کھڑے ہوں گے، آخر جس طرح جانوروں کی طرح وہ چلا رہے تھے، محلے والوں کو آنا بھی بنتا تھا۔ تمہیں بتاؤں تمہاری غلطی؟ مجھے چڑیل کہتے تھے۔ چڑیل وہ ہوتی ہے جس کے بال بہت پیارے لمبے خوبصورت ہوتے ہیں، جس کے پاؤں کی تو کیا ہی بات ہے، جس کی اسکن تو بہت ہی پیاری ہوتی ہے، جس کے ہونٹوں کی تو تعریف کے لیے الفاظ ہی نہیں تھے تمہارے پاس، اور دانت اتنے پیارے پیارے ہوتے ہیں، اتنے پیارے ہوتے ہیں، تم بتا ہی نہیں سکتے تھے۔ یہی کہتے تھے نا، میری لا علمی کا فائدہ اٹھایا تم نے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یار وہ بات یہ ہے کہ میرا مطلب تھا کہ یار اچھا سوری۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کیا بولے، بھانڈا پھوٹا بھی تو کتنے غلط ٹائم پر۔ آریان خود کو کوسنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی سوری نہیں، تم بس نکلو۔ سویٹ گرل ایک موقع تو دے دو، وانس چانس پلیز میڈم۔ پردے کے پیچھے سے چھت پھاڑ کہکوں سے وہ ہوش میں آیا، ابھی اس جھٹکے سے سنبھلا ہی نہیں تھا جب دروازہ کھول کر وہ تینوں کمینے بقول آریان لوٹ پوٹ ہوتے اندر آئے۔ انایا کے ہاتھ میں فون دے کر آریان اس کی طرف بھاگا۔ اینا ایسا کوئی مذاق نہیں ہے، ڈیلیٹ کرو ویڈیو۔ نہ میرا بچہ، رونا نہیں، چلو ہمارا کام یہیں تک ہی تھا، چلو بچوں شو ختم، آ جاؤ چلیں۔ شرارتی لہجے میں وہ تپے ہوئے آریان کو مزید تپا گئی۔ مجھے پتہ ہے اب نارمل شادیوں والوں، میری نارمل شادی تم لوگوں سے ہضم نہیں ہوئی۔ یہ منحوس پلان کس کا تھا؟ اپنی طرف سب کی انگلیاں دے کر زمل گھبرا کر بھاگنے کے چکروں میں تھی۔ وہ شازین رو رہا ہے، اسے سنانا ہے، گڈ نائٹ۔ آریان کے تاثرات دیکھتی سر پر دوڑ لگا گئی، پیچھے ایک بار پھر زوردار کہکا گونجا تھا۔ سمل بھابی پولیس والے کی بیوی ہو کر بھاگ رہی ہیں؟ وجدان کی ہانک پر میں پھر ایک بار پھر زعفران بنی۔ یار تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا، اتنی محنت سے کمرہ تیار کروایا تھا، تم لوگوں نے کباڑ خانہ بنوا دیا۔ کمرے کی ٹوٹی پھوٹی حالت دیکھ کر وہ بھیگی بلی بنی نہان کو گھور کر بولا، جو سارا تماشا لگا کر اب معصوم پیکر بنی ہوئی تھی۔ یہ تو مسئلہ ہے، چل یار تو بھی کیا یاد رکھے گا، یہ پکڑو چابی، تمہارا گفٹ۔ سالار نے اس کی طرف چابی اچھالی جسے وہ پھرتی سے کیچ کر گیا۔ کس چیز کی چابی؟ تمہارا نیا گھر۔ واقعی؟ وہ حیرانی سے بولا۔ آئی لو یو برو، وہاں ڈیکوریشن ہم نے کروائی ہے، ہمیں بھی آئی لو یو بول دے۔ وجدان اور برہان نے دہائی دی۔ تم دونوں پر لعنت، شرارت سے کہتا وہ مناہل کا ہاتھ پکڑتا باہر کی طرف بھاگا۔ وہ دونوں ہنوز منہ کھولے کھڑے تھے۔ سالار نے بامشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ بھائی ایڈریس بھیج دے مجھے۔ آریان کی آواز پر وہ فون پر ایڈریس ٹائپ کرتا باہر نکل گیا۔ انایا بھی فوراً اس کے پیچھے لپکی۔ یار اس نے ہم دونوں پر لعنت بھیجی ہے، وہ دونوں پرسوچ آواز میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ ہاں، برہان منہ لٹکا کر بولا۔ تو ٹھیک ہی کیا ہے، اسی قابل ہے ہم۔ وہ ایک بار پھر پاگلوں کی طرح ہنسنا شروع ہو چکے تھے۔ سکندر ہاؤس زندگیوں سے بھرپور کہکوں سے گونج اٹھا تھا۔ آریان آہستہ چلو، میرا پاؤں مر جائے گا۔ وہ اپنے نئے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ تمہیں اپنے معصوم شوہر کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے ذرا افسوس نہیں ہوا؟ اس کو اچانک بازوں میں اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ خود کو اس کی باہوں میں محسوس کرتی وہ سٹ پٹا کر نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ پہلے جواب دو۔ پھولوں سے سجے اس خوبصورت گھر میں قدم رکھتے ہوئے اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے پوچھا۔ وہ زمل آئی پی کا آئیڈیا تھا۔
اس کے معصومیت سے کہنے پر وہ سر جھٹک گیا۔ تمہیں چڑیل کا مطلب واقعی نہیں پتا تھا؟ اس کو بیڈ پر اتارتے ہوئے پوچھا۔ پتا تھا۔ جھوٹ۔ پتا تھا مجھے، ناک چڑھا کر اپنی بات پر زور دے کر بولی۔ آریان دل کی آواز پر لبیک کہتا اس کی ناک پر ہونٹ رکھ گیا۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ تو پھر منع کیوں نہیں کرتی تھی؟ اچھا لگتا تھا، نظریں جھکائے بولتی۔ وہ آخر میں دانتوں تلے لب دبا گئی۔ آریان دل کھول کر مسکرایا، جبکہ وہ اس کی کھنکتی آواز پر دل تھام کر رہ گئی۔ اور کیا کیا اچھا لگتا ہے؟ چاکلیٹ کیک، برگر، چپس، ڈونٹ، بریانی اور… اس کو چڑھانے کو جان بوجھ کر الٹا جواب دیا۔ میں نے انسانوں میں پوچھا ہے۔ چڑھ کر دوبارہ پوچھا۔ وہ اپنا نام سننا چاہتا تھا۔ اینا، وجدان، نہان، شاہزین، زمل، سالار بھائی، نورانی، فضانی، مناہل، ریان انکل، بس اتنے ہی۔ سوچ سوچ کر بولتی وہ اس کی ساری امیدوں پر بالٹی بھر کر پانی پھیر گئی۔ میرا گفٹ؟ اس کو خود کو تکتا پا کر وہ خود جلدی سے بولی۔ گفٹ نورانی، فضانی، وجی، اینا، مناہل، ریان چاچو، زمل اور سالار سے جا کر لے لو۔ چڑھ کر باور کروایا۔ ان سے تھوڑی محبت ہوئی؟ آریان کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ پھیلی۔ اچھا، محبت ہوگی ہے نیہان میڈم کو؟ اس کی بہکتی نگاہوں سے نظریں چراتی وہ لب کچھ چلتی سر ہلا گئی۔ گفٹ پھر بھی نہیں ملنا؟ اس کے کچھ بولنے سے پہلے وہ اس کے ہونٹوں پر اپنی شدتیں لوٹانا شروع ہو چکا تھا۔ اس کی ساری مزاحمتوں کو نظر انداز کرتا وہ اپنی منمانیاں کرتا رہا۔ گفٹ کل ملے گا، پہلے ہی تم ہماری آدھی گولڈن نائٹ کا قیمہ بنا چکی ہو۔ اس پر جھکتا وہ فرار کے سارے راستے بند کر گیا۔ چند ماہ بعد زمل زمل پورے گھر میں آوازیں گونج رہی تھی، لیکن وہ صوفے پر فون کان کو لگائے بیٹھی تھی۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں ضرور، تم فکر نہ کرو، بعد میں بات کرتے ہیں، اللہ حافظ۔ رات کہاں تھے آپ؟ اس کے ہاتھ سے شاہزین کو پکڑتے ہوئے استفسار کیا۔ تھانے میں تھا، میں نے کہاں جانا ہے؟ اوپن کچن میں شاہزین کا دودھ بناتے ہوئے بے اختیار نظریں چرائیں۔ برہان، تنبیہی انداز میں اسے پکارا۔ 1 منٹ، انایا کا فون تھا۔ خشک دودھ کا ڈبہ سائڈ پر رکھ کر اس سے پوچھا۔ اس کا مطلب ہے سب پتہ چل گیا تمہیں، پھر پوچھ کیوں رہی ہو؟ دودھ کی بوتل ہلاتے ہوئے اس کی گود سے شاہزین کو لیا، جو کھلکھلاتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ سدھر جائیں، اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ اب اتنی محنت سے بگڑے ہیں، کیسے سدھر جائیں؟ زمل اسے دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دی۔ کل ہم سکندر ہاؤس جائیں گے۔ آپ کا حکم سر، آنکھوں پر۔ شاہزین کو لے کر کمرے میں ٹہلتے ہوئے بولا۔ صبح صبح برہان کے ہاتھ سے فیڈر پیے بغیر اس کی صبح نہیں ہوتی تھی۔ آپ کو کبھی احساس نہیں ہوا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے؟ کئی لمحے ان دونوں کو کھلکھلاتے دیکھ کر بے ساختہ بولی۔ برہان کی مسکراہٹ سمٹی۔ اگر زین گود میں نہ ہوتا پھر میں تمہیں اس بات کا اچھے سے احساس دلاتا کہ آئندہ یہ بات منہ سے نہ نکلے۔ اس کی تنی رگیں بتا رہی تھی کہ یہ بات اسے کتنی بری لگی ہے۔ سچائی سچائی ہوتی ہے برہان، آپ اچھے انسان ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ شاہزین آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ وہ نہ جانے کیا جاننا چاہ رہی تھی۔ کل تمہارا دماغی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیتا ہوں، صبر کرو۔ اس کے دودھ کا خالی بوتل سائڈ پر رکھتے ہوئے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ پاس بڑی ٹوکری سے چند کھلونے اس کے سامنے رکھے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ برہان گہری سانس بھرتا کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ جاتے جاتے شاہزین کے گرد تکیوں کی دیوار بنانا ہرگز نہیں بھولا تھا۔ باہر آیا تو وہ شاہزین کو گود میں لیے نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھی۔ شام کو تیار رہنا، سکندر ہاؤس جانا ہے۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بناتے ہوئے مصروف انداز میں کہا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو پولیس کی وردی میں تیار دیکھ کر فوراً اس کے پاس آئی، پرفیوم چھڑکتا ہاتھ تھما، رخ موڑ کر اسے یوں دیکھا وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ نہیں، میرا مطلب ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے ہیں تو دوبارہ کہاں جانا ہے؟ ضروری کام ہے، 2 بجے تک آ جاؤں گا، شاہزین کا منہ چومتے ہوئے بولا۔ سمل اس بات میں سر ہلا گئی۔ اپنا خیال رکھنا اور اپنے دماغ کو کم چلایا کرو، کسی دن فیوز ہو جائے گا۔ شاہزین کھلکھلا دیا جیسے بات سمجھ آ گئی ہو۔ برہان کا بھی زوردار کہکا گونجا۔ سمل ان دونوں کو خفکی سے گھور کر رہ گئی، لیکن ان دونوں کو مسکراتے دیکھ کر خود بھی مبہم سا مسکرا دی۔